أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين وإمام رسولنا بالقاسم المحمد ثم الصلاة وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين اللعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صلوات بھیجیں حاضرین مجلس غم، سوگواران و عزاداران شہزادی کونین، میں نے جس آیت کا سہارا لیا ہے وہ آیت قرآن مجید کے سورہ نساء کی پہلی آیت، اور اس آیت کی برکت سے انشاءاللہ بیان آگے بڑھے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اذہان کو، آپ اپنے دماغ کو بیدار رکھیے گا۔ سال میں ایک اہم ترین دن ایسا ہوتا ہے کہ جو عالم نسواں کے لیے باعث فخر ہے، ہم خواتین کے لیے باعث ناز ہے۔ اسی لیے میں نے سورہ نساء کی پہلی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ ارشاد ہو رہا ہے، انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم الذی، ڈرو اپنے رب سے، اس رب سے خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں خلق کیا ہے ایک نفس سے، نفس واحدہ سے، ایک نفس سے تمام انسانوں کو خلق کیا۔ آج میں چاہتی ہوں کہ صرف اس مجلس کی نہیں، دنیا کی ہر عورت تھوڑی دیر کے لیے اپنے وجود، اپنی اہمیت، اپنی زندگی، اس کے بارے میں سوچے۔ عورت کیا ہے؟ عورت کیسی زندگی گزارنے والی؟ عورت کو اللہ نے کیا رتبہ دیا، کیا مرتبہ دیا؟ ہم یہ تو کہا کرتے ہیں کہ ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کا قافلہ آیا اور 313 مرسلین بھیجے اللہ نے، لیکن عالم نسواں کے لیے رسول کی بیٹی ہیں، بنت رسول، سیدۃ النساء العالمین، جو ہدایت کا پیکر ہے، جو شمع ہدایت ہے۔ تو آپ کی ہدایت کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کیا ہیں۔ آج زمانہ اتنا بدل گیا ہے کہ ہم کو دوسرے نمبر کی مخلوق کہا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے،
قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، تو انسانوں میں تو مرد اور عورت دونوں آ گئے نا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ مردوں کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ عجیب و غریب غلط فہمیاں ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ پسلی توڑ کے عورت پیدا ہوئی ہے آدم کی۔ یاد رکھو عزیزو کہ ہم پسلی توڑ کے نہیں پیدا ہوئے، کوئی عورت کسی کی پسلی سے، کسی کی پہلو سے نہیں پیدا ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے نفس واحدہ سے خلق کیا ہے ہم نے انسان کو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آدم کی خلقت ہو گئی تو بچی ہوئی مٹی سے عورت بنا دی گئی۔ یہ کہاں کا نظریہ ہے؟ یہ کیسی تھنکنگ ہے؟ یہ کس نے کہا؟ اسلام میں ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اسی لیے شاید میرا موضوع بن جائے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ اور یہ آج کی تاریخ اور آج کے وقت موضوع کے اعتبار سے ہم کو سوچنا ہے کہ عورت کا مقام دنیا اسلام میں کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اسلام نے ہم کو کیا بنایا ہے، اسلام نے ہم کو کیا رتبہ دیا ہے، کتنا پست بنایا ہے، کتنا ذلیل بنایا ہے، یا کتنا بلند بنایا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو باتیں آئی ہیں، یہاں تک کہا گیا لکھنے والوں نے کہ بچی ہوئی مٹی نہیں، کیچڑ سے عورت کی خلقت ہوئی۔ ہم پر 3 طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں، اور وہ مقدمہ آج آپ کے سامنے پیش کروں گی، پھر اسی کی پیروی بھی کروں گی۔ صلوات بھیجیں محمد۔ پہلی بات تو یہ ہے، بس ادھر میری طرف آپ متوجہ رہے، یہ کوئی چیخا ہے، آپ میری طرف متوجہ رہے، مائک چیخا ہے، آپ میری طرف متوجہ رہے۔ 3 باتیں ہیں جس کا الزام ہمارے اوپر رکھا گیا ہے، بہت توجہ۔ پہلا الزام یہ ہے کہ ہماری خلقت پست ہے، ہم بچی ہوئی مٹی سے بنے، حتیٰ کہ کیچڑ سے بنے۔ دوسرا الزام یہ ہے کہ عورت گناہ کی طرف راغب کرتی ہے مرد کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ اور تیسرا الزام یہ ہے کہ مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، یعنی ہم دبی ہوئی پست صنف ہیں۔ یہ 3 باتیں یہ کہاں سے آئیں؟ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیے، میں نے پہلی آیت میں کہہ دیا یا ایھا الناس، انسانوں سے مراد ہے کہ عورت انسان نہیں ہے، انسانوں سے مراد ہے کہ ہم نے نفس واحد سے خلق کیا ہے، ہمارے رب نے ہم کو نفس واحد سے خلق کیا ہے، ایک نفس سے، یعنی جس چیز سے مرد کی خلقت ہوئی ہے اسی چیز سے عورت کی بھی خلقت ہوئی ہے۔ پسلی توڑ کے یا پہلو سے یا بچی ہوئی مٹی سے یا کیچڑ سے ہماری خلقت نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ گناہ کا ارتکاب عورت کی طرف سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں کہا کہ آدم کو جنت سے نکالا گیا، گناہ ہو گیا تھا؟ ایک تو میں اسی بات کے خلاف ہوں کہ آدم کو جنت سے نکالا گیا، گناہ کیا آدم نے۔ ترک اولا تھا، لیکن ترک اولا گناہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ کہا جاتا کہ آدم سے گناہ ہوا تو اللہ کسی گناہگار کو اپنا خلیفہ بنائے گا؟ توجہ طلب بات یہ ہے، کیا اللہ کسی گناہگار کو اپنا خلیفہ بنائے گا؟ یہاں تو اعلان ہو رہا ہے آدم کو بھیجا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہے، تو کسی گناہگار کو تو خلافت دی نہیں جائے گی۔ آدم سے گناہ نہیں ہوا، آدم ضرورت تھے اس کرۂ ارض کی، اس زمین کی ضرورت تھے، اس لیے اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اور جہاں تک یہ
دونوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، تم دونوں جاؤ جنت میں، تم دونوں جاؤ، سیر کرو جو دل چاہے، جس نعمت کا چاہو لطف اٹھاؤ، لیکن دیکھو اس پیڑ کے قریب نہ جانا، دونوں کو منع کیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ منع کیا تو دونوں کو کیا، جنت میں بھیجا تو دونوں کو بھیجا۔ بہکانے والی عورت نہیں تھی، شیطان تھا۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے عورت پر، بہت نازک بات ہے۔ گھروں میں جا کے اس کا چرچا اسی طرح کیجیے گا جیسے میں کر رہی ہوں، کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، معذرت کے ساتھ، لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اور جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے فضیلت ہے تو مردوں کے پاس ایک جواب ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ رجل کو، مرد کو نساء پر، عورت کے اوپر فضیلت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے۔ لیکن صرف یہیں پر آیت نہیں رک جاتی ہے کہ فضیلت حاصل، ارے ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہے۔ اللہ کو اس دنیا کو آباد کرنا تھا، نسل انسانی کو، قافلہ آدمیت کو آگے بڑھانا تھا، لہذا آگے بڑھانے کے لیے حوا کی ضرورت پڑی۔ یہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہے کہ جس کی ضرورت ہوتی ہے اسی کی اہمیت بھی ہوتی ہے۔ آج یہ میرا پیغام دور دور تک جا رہا ہے، اس مائک کی کتنی اہمیت ہے، ضرورت ہے نا، جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسی اہمیت ہوتی ہے۔ آدم کو ضرورت تھی حوا کی، لہذا جب ضرورت پوری ہوئی تو اہمیت سمجھ میں آئی۔ جہاں اہمیت ہوتی ہے وہاں مرتبہ ہوتا ہے، جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اسی کی فضیلت ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اب یہ بات آئی کہاں سے؟ ہمارے اندر یہ احساس کمتری، ہمارے اندر یہ انفیریورٹی کمپلیکس اتنا بڑھا اتنا بڑھا اتنا بڑھا کہ جب کسی گھر میں بیٹی آ جاتی ہے تو پھر چہرہ بولتا ہے، چہرہ بتاتا ہے کہ دل کی حالت کیا ہے۔ لیکن اللہ نے رسول کو بیٹی دے کر بتا دیا کہ دیکھو ہم نے عورت کا مقام کیا رکھا ہے۔ عزیزو تین چیزیں، تو پھر یہ ہے کیا؟ اگر آپ سوال کریں کہ پھر ہے کیا؟ آج حقوق نسواں، حقوق نسواں، حقوق نسواں، ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، یہ حقوق نسواں کیا چیز ہے؟ کوئی بتائے تو کہ ہمارے حق کیا ہیں؟ عجب بات یہ ہے کہ ہم کو ہمارے حقوق ہی نہیں معلوم ہے، تو ہم حقوق نسواں میں آواز کیا بلند کریں؟ ہمیں حقوق کب معلوم؟ ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ ہمارا حق کیا ہے۔ عزیزو حق کی بات نہ کرو، عدل کی بات کرو۔ اور تین الفاظ سے میں بات کو واضح کروں گا، صرف تین الفاظ۔ دیکھیے، ایک لفظ ہے تساوی، دوسرا ہے تشابہ، تیسرا ہے تعادل۔ تساوی سے لفظ بنا ہے مساوات، جو مساوات ہے وہی تساوی ہے۔ آج مساوات کا کتنا اعلان ہوتا ہے، مساوات ہونا چاہیے، باہمی مساوات ہونا چاہیے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہم نعرہ تو مساوات کا بلند کرتے ہیں لیکن چاہتے ہیں تشابہ، اس لیے کہ تین الفاظ میں فرق یہ ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حق کی بات ہے، ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے حق کو پہچانے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، لیکن جہاں حقوق کی بات ہوتی ہے وہاں فرائض کی بھی بات ہوتی ہے۔ جہاں حق ہے وہاں فرض بھی ہے، مرد کے فرائض ہیں، مرد کے حقوق ہیں، عورت کے فرائض ہیں، عورت کے حقوق ہیں۔ ہم حقوق نسواں کی تو آواز اٹھاتے ہیں لیکن فرائض کی طرف سے ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ اگر حق ہے تو ہمارا کوئی فرض بھی تو ہے۔ اللہ نے
کسی شے کو بے مقصد نہیں خلق کیا ہے عزیزوں۔ تو اب ایک مثال میں آپ کو دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تساوی کیا ہے اور تشابہ کیا ہے۔ دیکھیے، ایک باپ ہے، اس کے 3 بیٹے، اب وہ ان تینوں بیٹوں کو ان کا حق دینا چاہتا ہے، آخری وقت میں حق دینا چاہتا ہے۔ 3 بیٹے، اس کے پاس 3 چیزیں، ایک اس کے پاس زمین ہے، ایک اس کے پاس ملکیت ہے، ایک اس کے پاس تجارت ہے۔ 3 چیزیں ہیں، 3 بیٹے۔ تو اب ایک کو اس نے زمین دے دی، دوسرے کو اس نے ملکیت دے دی، تیسرے کے حوالے اس نے تجارت کر دی۔ کیوں؟ جس میں کاشتکاری کی صلاحیت تھی، زمینداری کی صلاحیت تھی، اس کو زمین دے دی۔ جو ملکیت کا تحفظ کر سکتا تھا اس کے حوالے ملکیت کر دی، جو تجارت کو آگے بڑھا سکتا تھا اس کے حوالے تجارت کر دی۔ یہ ہے تساوی، یہ ہے مساوات، کہ جس کے پاس جیسی صلاحیت ہو اس کو وہ چیز دی جائے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ طلاق کا حق مرد کو دیا گیا، عورت کو کیوں نہیں دیا گیا؟ جناب، عورت کو کیوں نہیں دیا گیا؟ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، ایک سے زیادہ شادی کرنے کا حق مرد کے پاس ہے، اور مرد کی ذمہ داری بھی تو ہے، نان و نفقے کی ذمہ داری بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو فرض نہ بجا لائے اور صرف حق کی آواز بلند کرے، یہ عدل نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں یہ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہمارے علماء نے اور بزرگوں نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، اور طلاق کے سلسلے میں جذبات سے کام نہیں لیا جا سکتا ہے نا، اس لیے یہ حق نہیں۔ ایک سے زیادہ شادیوں کا حق مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ عورت کا ایک کردار بحیثیت ماں کے بھی ہوتا ہے۔ ماں ہی بتا سکتی ہے کہ یہ اولاد کس کی ہے، لہذا ایک سے زیادہ شادیاں نہیں، مرد کے لیے ہیں۔ نان و نفقہ، کہیں آپ نے سنا کہ کہا جائے کہ عورت پر واجب ہے کہ وہ مرد کو بٹھا کر کھلائے؟ نہیں واجب، یہ فرض اس کا ہے، حق ہمارا۔ تو جیسی عزیزوں جس کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اللہ نے حقوق و فرائض قائم کیے، یہ ہے مساوات۔ تشابہ کیا ہے؟ صلاحیت ہو یا نہ ہو، ہم کو وہ ہر حق مل جائے جو مرد کے پاس ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہم کو ہر وہ چیز مل جائے شانہ بشانہ، جو مرد کو ملی وہ عورت کو بھی ملنا چاہیے، یہ تو تشابہ ہے۔ ارے یہ بھی تو دیکھیے کہ صلاحیت بھی ہے۔ تیسری چیز ہے تعادل، یہ اللہ کا عدل، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو شے جہاں کے لیے بنائی گئی ہے وہیں رکھی جائے۔ اگر اپنی جگہ سے ہٹا دی جاتی ہے تو اس کو عدل نہیں کہتے، اس کو ظلم کہتے ہیں، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اب حقوق و فرائض کے سلسلے میں یہ تینوں باتیں، ہم نام تو لیتے ہیں مساوات کا لیکن چاہتے ہیں تشابہ، یہیں سے غلط فہمیاں ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ نہ معلوم کون کون لوگ ہمارے بیچ آ گئے۔ یہ روحانیت ہے، یہ عیسائیت ہے، یہ ان کا فلسفہ ہے کہ عورت کیونکہ عنصر گناہ ہے، یہ گناہ کی طرف رغبت دلاتی ہے، لہذا وہاں شادیوں کا رواج نہیں ہے، نہ شادی ہوگی نہ عورت ہم کو بہکائے گی، نہ شادی ہوگی نہ عورت بہکائے گی، وہاں شادی نہیں ہے، اسرائیلیت ہے۔ لیکن اسلام میں ان باتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیات اٹھا کر دیکھیے، میں نے سورہ نساء کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہے، دوسرا حوالہ میں سورہ بقرہ کا دے رہی ہوں۔ سورہ بقرہ کی گھر جا کر انشاءاللہ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 سے 25 تک آپ پڑھ لیجئے گا تو معلوم ہو جائے گا۔ بہرحال اس بات کی وضاحت کرنا ضروری تھی کہ آج ہم آواز اٹھاتے ہیں
اپنی سوسائٹی میں ہم کو ریزرویشن ملنا چاہیے، ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے، ہم کو یہ اچھا 30% کی آواز ہے، 30% اگر مل گیا تو بہت خوش، ہم کو 30% ریزرویشن مل گیا۔ اور یہ 30% کیا ہے؟ ہر شعبے میں آپ دیکھیے، وہ سرکار، وہ گورنمنٹ کامیاب مانی جاتی ہے، انہوں نے کہا ہم نے عورتوں کے لیے یہ کیا، ہم نے خواتین کے لیے یہ کیا۔ دیکھیں یہ اب تو پولیس میں بھی ریزرویشن ہے عورتوں کا، پولیس محکمہ، پولیس کا محکمہ جس میں بازوؤں کی طاقت کو دیکھا جاتا ہے، جس میں لمبائی اور چوڑائی کو ناپا جاتا ہے، تب بھرتی ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی ریزرویشن ہے۔ کیا ہماری ساخت اس قابل ہے؟ کیا ہمارا نفس اس قابل ہے کہ ہم مردوں کے شانہ بہ شانہ اس طرح چل سکے؟ ارے ہمارے حقوق و فرائض اور ہیں، ان کے حقوق و فرائض اور ہیں، لیکن کم اور زیادہ نہیں ہیں، پست و بلند نہیں ہیں، ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اب جس کو اس کا حق نہ ملے، جس کو اس کا حق نہ ملے وہ مظلوم ہے، لیکن جو اپنا فرض نہ ادا کرے وہ گناہگار۔ حق نہ ملے تو مظلوم، فرض نہ ادا کرے تو گناہگار۔ یہی تو ہوا ہے۔ ہمارے سامنے تاریخ میں ایسی بھی خواتین ہیں کہ جو اپنے زمانے میں انبیاء اور مرسلین سے اپنی سیرت و کردار کی بنا پر بلند ہو گئی ہیں، افضل ہو گئی ہیں۔ جناب سارہ کو، جناب ہاجرہ کو، جناب مریم کو، مادر موسیٰ جناب آسیہ کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ جناب مریم جیسی خاتون، یعنی جناب زکریہ حیران ہیں اس بات پر کہ جو فرشتوں سے، ملائکہ سے جو گفتگو کر رہی ہے، جس کو دیکھ کر جناب زکریہ حیران رہ جاتے ہیں، اس کی فضیلت کا کیا کہنا۔ اور ان تمام خواتین میں دیکھیے سید کہتے ہیں سردار کو، عالم نسواں کی سرداری ملی ہے تو خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ اور جو سردار ہے اس کی علامت بھی جدا ہے، اس کی علامت جدا ہے، اور وہ اس طرح کہ معصومین، ائمہ، انبیاء کی نورانی پیشانیوں سے سفر طے کر کے آئی، لیکن ہماری شہزادی کو کوئی سفر نہیں طے کرنا پڑا۔ یہ وہ نور مطہر تھا جس کو مسجد اقصیٰ پر اللہ نے محفوظ کیا تھا، اور بلایا گیا اس رات میں، اس ایک رات میں اللہ نے سیر کرائی کہاں سے کہاں تک؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک۔ یہ ہے معراج۔ بہت بار معراج ہوئی ہے، لیکن ہر مرتبہ معراج کا مقصد جدا ہے۔ اب یہ جو معراج ہوئی جس میں اللہ کہہ رہا ہم نے سیر کرائی اپنے حبیب کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ مسجد کہتے ہی اس کو ہے جہاں سجدہ کیا جا چکا ہو، کیا جائے گا نہیں، جہاں سجدہ کیا جا چکا ہو اسے مسجد کہتے ہیں۔ مسجد الحرام کا مطلب یہ وہ حرم کہ جہاں سجدہ کیا جا چکا، مسجد اقصیٰ کا مطلب کہ وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جا چکا۔ اور یہ مسجد اقصیٰ نہیں، عرش پر مسجد اقصیٰ جہاں کی سیر کرائی اللہ نے اپنے حبیب کو، اور جب سیر کرائی تو اللہ نے ایک نورانی ہستی کو سربہ سجود دیکھا، یعنی سجدے میں دیکھا۔ یہی تو وہ مقام سجدہ ہے کہ جو مسجد اقصیٰ کہلایا۔ اور جب زیارت کرائی، اس نور کی زیارت کرائی، تو اب جب معراج سے واپس آ رہے ہیں تو راستے میں ایک کشتی ہے، اور کشتی میں ایک پھل ہے، اور پھل کے اوپر ایک کپڑا پڑا، کپڑا پڑا ہے،
یہ اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے یہ تحفہ، یہ پھل ہے، اس کو آپ تناول فرما لیں، اللہ کی طرف سے تحفہ۔ رسول اللہ نے کپڑا ہٹایا، پھل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ ایک نور کا جھماکہ ہوا، نور کا جھماکہ، اور کہا کہ آپ ہی تناول فرمائیں۔ رسول اللہ نے تناول کیا، رسول اللہ نے نوش کیا وہ پھل، اور کہا 40 دن تک خدیجہ کے پاس نہ جائیے۔ رسول اللہ کے لیے 40 دن کی بڑی 40 عدد کی بڑی قید، 40 سال تک خاموش بھی رہے، 40 دن تک جناب خدیجہ کے پاس جانے کو منع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ربط ہے اس عدد سے۔ سیب کے کھانے کے بعد، تناول کرنے کے بعد 40 دن تک ہوا کیا کہ نور فاطمہ، نور رسالت میں تحلیل ہوتا رہا، اور جب تحلیل ہو گیا تو اس کے بعد جو بیٹی ملی ہے فاطمہ بذۃ منی سیدۃ النساء العالمین، خدیجہ کی گود آباد ہوئی ہے، رسول کو ابتر سے تانا۔ رسول اللہ کو تانا ملتا تھا، لہذا اب ابتر کہنے والوں کے زبانوں پر تالے پڑ گئے۔ یہ تو ایک محاورہ ہے کہ زبانوں پر تالے پڑ گئے، اگر آپ غور کیجئے تو وہ تالے اب تک پڑے ہوئے ہیں، وہ تالے اب تک پڑے، اس لیے کہ نسل سیدہ ختم نہیں ہوئی ہے، موجود ہے۔ سیدہ کا ایک بیٹا اگرچہ پردہ غیب میں صحیح لیکن موجود ہے، زمانہ گزرتا جاتا ہے، نسلیں ختم ہوتی جاتی ہیں، لیکن یہ نسل رسول ہے کہ جس کا ایک چراغ ہدایت ابھی بھی موجود ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ ہر شے کو اللہ نے قدر کے ساتھ خلق کیا ہے نا، ہر شے کو۔ جب میں نے یہ کہا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی چیز کو بے مقصد نہیں خلق کرتا، تو ہر شے کو اس کی قدر کے ساتھ خلق کرتا ہے۔ قدر سے ہی لفظ مقدر بنا ہے، تقدیر بنی ہے، یعنی ہر شے کی اپنی تقدیر ہے۔ یہ ممبر لکڑی کا بنا ہے، اس کی تقدیر، اور ہر شے کی اپنی ایک تقدیر۔ وہ پتھر کے ٹکڑے، وہ سنگریزے جو دست رسالت پر آ کے تسبیح کرنے لگے، ان کی تقدیر کا کیا کہنا؟ وہ پتھر جنت کا کہ جو حجر اسود ہے، کہ جس کو بوسہ دینے کے لیے ہم تڑپتے رہتے ہیں، اس کی تقدیر کا کیا کہنا؟ ٹھوکروں میں آنے والا پتھر اور ہے، اور بوسہ دینے والا پتھر اور ہے۔ ہر ایک کی اپنی تقدیر ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا مقدر ہوتا ہے، ہر ایک قدر کے ساتھ خلق کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ القدر اگر آپ غور فرمائیں، جب نازل ہوا تو پڑھنے والوں کے دلوں میں سوال پیدا ہوا، ذہنوں میں سوال پیدا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ سب کو یاد ہے میرے خیال میں، سورہ قدر بہت چھوٹا سا سورہ ہے، سب کو یاد ہے، لیکن یاد ہونا اور ہے اور ادراک ہونا اور ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اس لیلۃ القدر کا ادراک نہیں، سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ اور جب پڑھنے والے نے پڑھا کہ اس کا ادراک ہم کو نہیں ہو سکتا، تو ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کر کہا، یا ابن رسول اللہ، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو قرآن کا یہ سورہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا، تو لیلۃ القدر ہے کیا؟ لفظی معنی دیکھیے تو لیلۃ کہتے رات کو، قدر ہے، جب ہر چیز کو قدر کے ساتھ، لیکن وہ کون سی قدر والی رات ہے؟ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام نے فرمایا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کہا اسی لیے تو آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ تو امام نے بہت توجہ، عزیزو، اتنی محترم اور پاک ہستی کا تذکرہ آپ سن رہی ہیں،
کہ جس کے ذکر کو سن کر اذہان پاک ہو جائیں، جس کے ذکر کو کر کے زبان پاک ہو جائے. اور معصومین ایک طرف ہیں اور ام الائمہ معصوم، یہ معصومہ کل یہ ایک طرف ہے. شہزادی کا مرتبہ یہ ہے کہ جب شہزادی کا ذکر ہو تو وضو کر کے آؤ. وضو مقدمہ نماز ہے، لیکن شہزادی کے ذکر کے لیے باوضو وضو کرو پہلے، تاکہ تمہارے اذہان، تمہاری زبان، تمہارا دماغ سب پاک ہو جائے. ایسی پاک ہستی ہے کہ جس کے لیے امام حق کھڑے ہوئے. جب صحابی نے پوچھا کہ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں، 2-3 مرتبہ کہا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، کہ فرزند رسول ہم گزارش کر رہے ہیں ہمیں سمجھائیے. تو امام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد جھکے اور جھک کر کہا کہ اپنے رب کی قسم، اس کے جلال کی قسم، لیلۃ القدر کوئی اور نہیں میری دادی فاطمہ زہرا ہے. میری دادی کا نام ہے. حیران رہ گیا. اور اس کے بعد آگے بڑی بات، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر. تم کو ادراک نہیں ہو سکتا. یہ کیسی ہے؟ کیا فضیلت ہے؟ کیا مرتبہ ہے؟ کیا مقام ہے کہ تمہیں ادراک نہیں ہو سکتا؟ تمہاری سمجھ ہی میں نہیں آئے گا. تو اب جس کا ادراک نہ ہو اس کا ذکر صرف اور صرف معصوم کر سکتا ہے. ہم اور آپ تو اپنے کو کنیز سیدہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں کہ ہم کنیزان سیدہ، ہم کہاں کنیزان سیدہ؟ ابھی ہم کہاں بی بی فضہ جو قرآن کی آیتوں سے گفتگو کریں، ہم کہاں جناب فضہ کی برابری کر سکتے ہیں؟ تو ہم کنیز جناب سیدہ بھی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے. ہم کنیز کی خاک پاک ذرے بن جائیں تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ہم کو ادراک نہیں ہو سکتا. لیکن انسان طبیعت سے ضدی ہوتا ہے، لہذا کھڑا رہا اور اس نے کہا کہ اگر ہم کو ادراک ہو جائے، اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، آپ سمجھائیے تو، اگر ہم کو ادراک ہو جائے تو یہ اگر والا مسئلہ جو ہے، آخر کو امام نے کہا کہ اگر کسی کو ادراک ہو جائے تو اللہ پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اسے امام بنا دے. صلوات بھیجے محمد. اللہ پر واجب ہے کہ وہ اسے منصب امامت عطا کر دے. اس کے معنی یہ ہے کہ امام کے علاوہ کسی کو ادراک نہیں. اور پھر آگے بڑھتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، کل امر کی مالک ہے. یہ امر کیا چیز؟ امر ہے کیا؟ اور یہ ہمیں جاننا ضروری ہے عزیزو. بہت توجہ، آج ہی کا یہ موقع ہے جو اپنے آپ کو بیدار کیجئے. امر کا جاننا ہم کو ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہمیں قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے. اسی طرح جیسے نماز کا حکم آیا تو نماز پڑھنے لگے، روزے کا حکم آیا تو روزہ رکھنے لگے، حج کا حکم آیا تو حج کرنے لگے. اب قرآن ہی کی ایک آیت ہے مشہور و معروف کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحب امر کی اطاعت کرو. اے پروردگار، اطاعت کیسے کرے؟ تو سامنے تو ہے نہیں. اطاعت کیسے کرے؟ کہ رسول کی اطاعت کرو. تو اب اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی. لیکن آیت اگر یہیں پر رک جاتی تو میں سمجھ لیتی کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت ہے بس. لیکن آگے آیت بڑھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اپنے زمانے کا صاحب امر، اس کی بھی اطاعت کرو. تو جب اپنے زمانے کے صاحب امر کی اطاعت کرنا ہے تو ہر زمانے کے انسانوں کو یہ تو پہچاننا ہے کہ ہمارا صاحب امر ہے کون. بھئی صاحب امر کو تو سمجھیں تبھی تو اطاعت ہوگی.
تو اب رسول اللہ کے زمانے میں لوگ آئے، کیونکہ آیت آ گئی تھی قرآن کی، لہذا لوگ آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ یہ صاحب امر کون ہے؟ بہت توجہ انشاءاللہ آپ استفادہ کریں گی، یہ صاحب امر کون ہے، کس کی اطاعت ہم کریں؟ کون ہے صاحب امر؟ کیا آپ صاحب امر ہیں؟ کہ تم نے قرآن کی آیت کو سمجھا نہیں؟ اگر میری ہی اطاعت واجب ہوتی تو بس یہیں پر بات رک جاتی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میں ہی صاحب امر ہوتا، لیکن میں صاحب امر نہیں ہوں، اور خدا کی قسم رسول صاحب امر نہیں ہے، حامل مشیت پروردگار تو ہے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کے فیصلے کیا ہے، ان سب کا علم تو رسول کے پاس ہے، لیکن اختیار نہیں ہے۔ امر کے معنی ہی اختیار کے، صاحب امر وہ جو اختیار رکھتا ہو، جو اختیار رکھتا ہو، جو صاحب اختیار ہو۔ آپ نے توجہ نہیں کی کہ رسول سے آ کر جب کہا راہب نے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ مجھے اولاد مل جائے، مجھے ایک بیٹا مل جائے کہ جس سے میرا گھر روشن ہو جائے، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کی مشیت میں تیرے لیے کوئی اولاد نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ مشیت پروردگار کو تو جانتے تھے، لیکن اختیار نہیں تھا کہ بدل دے اس کو۔ بہت توجہ عزیزو، بہت توجہ، اور صدقہ ہے جناب سیدہ کا۔ بی بی سیدہ کے طفیل میں ماؤں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ آپ سمجھیے اس بات کو کہ راہب کھڑا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، منت کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی مشیت میں تیرے لیے کوئی بیٹا نہیں، تیرے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ مایوسی ہوئی نا، اور مایوس انداز سے جب واپس جانے لگا تو نانا کے پہلو میں نواسا بیٹھا تھا، حسین ابن علی تشریف فرما تھے، اور حسین نے کہا واپس آ جا۔ واپس آئے تو کہا جا، میں نے تجھے ایک بیٹا دیا۔ اس پر بڑی بحثیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا نانا نے منع کیا، نواسے نے دے دیا؟ بڑی بحثیں اس بات پر، لیکن بات کو سمجھیے کہ فلسفہ کیا ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ کون صاحب امر ہے؟ خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹی کے در پر آ کر نہیں جھکتے تھے، عصمت زہرا کو سلام کرتے تھے، عصمت زہرا کو سلام کرتی تھی نبوت۔ اس لیے کہ جب پوچھا گیا تو پھر نبی نے کھڑے ہو کر کہا کہ خدا کی قسم کائنات کی پہلی صاحب امر خاتون ہے جو میری بیٹی زہرا ہے، صلوات بھیجیں محمد۔ اس سے زیادہ اور آپ کے لیے فخر کی بات کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ اور کیا فخر کی بات ہوگی کہ جو اختیار رسول کو نہیں ہے وہ اختیار شہزادی کونین کو ہے۔ یہ کائنات کی پہلی صاحب امر ہے، صاحب اختیار بھی۔ اور اختیار تو آپ جانتی ہیں، آج وومن رائٹ کی بات نہ کیجئے، آپ آج وومن امپاورمنٹ کی بات آپ نہ کیجئے، اس لیے کہ جس نے شہزادی کی رضا کا کونا پکڑ لیا اس کے پاس طاقت اپنے آپ آ گئی، ساری پاورز تو اسی میں ہے۔ نبی نے جھک کر سلام کیا ہے عصمت زہرا کو، اور نواسے نے زہرا کے بیٹے نے جو عطا کرنا شروع کیا، وہ ایک دو نہیں 7 بیٹے عطا کر دیے۔ جاؤ میں نے ایک بیٹا، جاؤ دوسرا بیٹا، جاؤ تیسرا بیٹا، جاؤ چوتھا بیٹا۔ ہمارے مسلک کا راہب نہیں تھا، لیکن عقیدہ ہو تو ایسا ہو کہ بچہ دیتا جا رہا ہے اور راہب سمجھ رہے ہیں کہ حسین نے کہہ دیا تو ہم کو مل کر رہے گا۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ عزیزو اس میں راز کیا ہے؟
اس کو کسی غلط پہلو سے نہ سوچا جائے کہ نانا نے منع کیا اور نواسے نے دے دیا. نانا نے اپنی پوزیشن کو کلیئر کیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں مشیت پروردگار کا علم رکھتا ہوں، لہذا میں نے کہہ دیا کہ تیرے مقدر میں کوئی بیٹا نہیں. لیکن حسین نے کہا میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں اور میری ماں کائنات کی پہلی صاحب امر ہے، لہذا میں اپنی ماں کے حق سے تجھے بیٹا دے رہا ہوں. ماں کے حق سے بیٹا دے رہا ہوں. اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک بیٹا اور دوسرا پھر تیسرا پھر بیٹا. جیب میں بیٹے نہیں تھے، جیب سے بیٹے نہیں نکالے گئے. حسین نے جیب سے نہیں دیا، حسین نے سینے پر ہاتھ رکھا. جس سینے میں زہرا کی ممتا دھڑک رہی تھی. بچے کے مزاج سے جتنا زیادہ واقف ماں ہوتی ہے اتنا کوئی نہیں ہوتا. حسین چاہ رہے تھے کہ آنے والا مایوس واپس نہ جائے. زہرا کو علم ہو گیا، لہذا ماں کی محبت دل حسین میں آئی. اس دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کے حسین نے کہا کہ جا میں ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، 7 بیٹے عطا کر دیے. صلوات بھیجیں. وقت بہت تیزی سے عزیزوں گزرتا جا رہا ہے. میں معذرت کے ساتھ کیونکہ بات پوری کروں گی، میں کیا کروں کہ سال میں ایک ہی موقع آپ سے مذاکرات کا پھر ملتا ہے مجھے. لیکن عظمت سیدۃ النساء العالمین اپنی صلاحیتوں کی انتہائی حد تک ظاہر ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے، اور یہ عبادت ہے. یہ ایک باواز بلند صلوات بھیجیں. اب بہت نازک سی اور بڑی حساس بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ جو حسین نے چاہا وہ زہرا نے دے دیا، جو زہرا نے کہا وہ خدا نے کر دیا. جو زہرا نے کہا وہ خدا نے کر دیا. زہرا نے بچوں سے کہا روز عید تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا، تو پھر ملائکہ کو حکم دے دیا رضوان بن کے جانا، درزی بن کر جانا، ملک بن کر نہ جانا. اب جو در سیدہ پر آیا ملک تو درزی بن کر آیا. صرف لب کشا ہوئے تھے، پروردگار میرے بچوں کو نئے کپڑوں کی ضرورت ہے. اور آگے بڑھوں، کیا کیا عرض کروں میں. جناب سیدہ کی عصمت و عظمت کو لاکھوں سلام. یہ وہ طاہر و مطہر ہستی ہے کہ جس کے قدم جہاں پہنچ جائیں وہاں نور ہی نور ہے، وہاں خوشبو ہی خوشبو ہے. عزیزوں، نور پھیلا تو اس طرح کہ آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں. خوشبو پھیلی تو اس طرح کہ پورا یہودی سماج 500 عورتیں سب کی سب بے ہوش ہو گئیں. سب کی سب بے ہوش. آج ہماری منتیں پوری ہوتی ہیں جناب سیدہ کی کہانی سے. کتنی منتیں مانی جاتی ہیں. یہ بے بس انسان، گھبراہٹ، الجھن، نہ معلوم کتنی تمنائیں دل میں کروٹیں لیا کرتی ہیں، اور ہم آسان سے آسان راستہ سوچتے. اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے آسان سے آسان جتنی منتیں ہیں عزیزوں، سب سے آسان ترین منت ہے جناب سیدہ کی کہانی، جس کے اوپر بڑے سوالات ابھرے. یہ جناب سیدہ کی کہانی، یہ کہانی ہے، یہ کہانی ہے. ارے کہانی ہے تو کیا ہوا، فیکٹ ہے. اردو میں جس کو کہانی کہا گیا اس کو عربی میں قصہ کہا گیا. جو کہانی ہے وہی قصہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی سوچا کیجئے کہ اس کہانی نے سفر کیسے طے کیا ہے اپنا. دیکھیے اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ معجزہ تو وہی ہے جہاں یہودی کے درمیان جناب سیدہ تشریف لے گئیں، لیکن اس کے اثرات کہاں کہاں ہیں اس کو بھی کہانی میں بتایا گیا ہے. اور سب سے پہلے تو وہ سنارن کا قصہ بتایا گیا. سنارن کا قصہ بتایا گیا نا کہ سنارن کا بیٹا کمار کے آوے میں گر گیا. ہم یہیں سے بات ہی شروع کرتے ہیں. اور وہ روئی، روتے روتے بے ہوش ہو گئی، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ جناب سیدہ کی کہانی مان لو تو تیرا لڑکا کمار کے آوے سے باہر آ جائے گا. اور اس نے مان لی. بھائی یہ تو کہانی اپنا سفر طے کر رہی ہے، بنیادی بات ہے. یہ ہوا کیا؟ سنارن ہمارے مسلک کی بھی نہیں، ہمارے مذہب کی بھی نہیں. تو پھر کیا ہوا تھا کہ اس کا لڑکا آ گیا؟
اس کا بیٹا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اب جب اس سے پوچھیے تو وہ جواب دیتی ہے کہ جب ماں سے بڑھ کر اپنے بچے سے محبت کرنے والا اور کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ جب ماں کو پتا چلا کہ اس کا بیٹا کمار کے آوے میں گر گیا تو وہ تڑپی، اور ایسا تڑپی کہ اس تڑپن میں اس کو کوئی نہ سجائے دیا، صرف حسنین کی ماں یاد آئی، صرف حسنین کی ماں یاد آئی۔ تو یہ صرف علی کا معجزہ تھوڑی ہے کہ ادھر یا علی مدد کہا اور علی آ گئے۔ فاطمہ کا بھی معجزہ یہ ہے کہ جہاں آواز دی وہاں تشریف لے آتی ہیں اور مشکل حل ہو جاتی۔ اب وہ تو ایک احسان کی ادائیگی کا، احسان مندی کا طریقہ ہے کہ 2 پیسے کی شیرینی، اب 2 پیسے تو آج کل کہاں ہیں، 2 روپے کی بھی نہیں ملتی ہے۔ چلیے ہم 2 سے آگے بڑھ کر 5 تک پہنچ گئے، اور ہمیں 5 راس آتا ہے، 5 ہم کو راس آتا ہے۔ ہم نے 5 روپے کی شیرینی لی اور ہم نے کہا کہ چلو جناب سیدہ کی کہانی۔ تو اب آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سدارن بھی چلی اور اس نے کہا محلے والوں سے کہ چلو جناب سیدہ کی کہانی سنے۔ سب نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ کیوں بند کر لیے بھائی، کیوں بند کر لیے دروازے؟ اور وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی، اور چلنے کے بعد اس نے وہاں بھی ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا اور کہا بیٹھ جا، میں تجھ سے کہانی کہتی ہوں۔ اب یہ کہانی کا آغاز ہوا ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے، یہ وہ اثرات ہیں، اور جو مین بات ہے وہ یہی ہے کہ یہودی کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ رسول کی بیٹی کو بلایا جائے، اپنے سماج میں اپنی شادی کی تقریب میں بلایا جائے۔ یہ ہوتا یہی ہے، کسی کے گھر میں جشن ہوتا ہے تو پھر سوچا جائے اونچی اونچی ہستیاں ہمارے یہاں آئیں تاکہ جشن کی جو خوبی ہے وہ دوبالا ہو جائے، اونچی اونچی ہستیاں آئیں۔ تو اب دل میں عورتوں کے یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کو بلا لو۔ اسی لیے یہودی آیا اور آ کر جناب سیدہ کو اس نے مدعو کیا۔ اب یہ کردار کا اظہار ہے، بہت توجہ۔ عورت کے 4 پہلو ہیں، باپ کے گھر میں ہے تو بیٹی، بھائی کے ساتھ ہے تو بہن، شوہر کے پاس ہے تو زوجہ، اولاد سامنے ہے تو ماں۔ یہ تینوں رشتے ایک طرف ہے، لیکن ماں کا رشتہ بڑا عظیم ہے، بڑا عظیم۔ اللہ نے ہر نفس پر تکلیف رکھی ہے، ہر نفس پر، توجہ کیجئے گا، ہر نفس پر تکلیف رکھی ہے۔ نفس بھی دیا، عقل بھی دی۔ نفس پر اللہ تکلیف ڈالتا ہے، مکلف بناتا ہے نفس کو، اور عقل سے راہیں نکالی جاتی ہیں۔ جو ہمارے اعمال کی جزا و سزا ہے وہ عقل کی بنا پر ہے، نفس کی بنا پر نہیں ہے۔ اس لیے کہ نفس پر اللہ تکلیف ڈالتا ہے، لیکن اتنا ہی ڈالتا ہے کہ جو نفس کے تقاضا ہوتا ہے، جیسی صلاحیت ہوتی ہے، جیسی ساخت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کسی کو اس کے نفس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، نفس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو اب جناب سیدہ کے لیے کیا ہے کہ 3 رشتے ایک طرف اور ماں کا رشتہ ایک طرف۔ جیسے ہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے چلیں، میری بیٹی کا عقد ہے، میری بیٹی کی شادی، تو آپ نے فوراً کہا میرے بابا سے اجازت لو۔ یعنی پہلا رشتہ بیٹی کا بتایا کہ بیٹی جب تک باپ کے گھر میں ہو تو باپ سے اجازت لے۔ معلوم تھا جناب سیدہ کو بھی کہ اجازت تو مل ہی جائے گی، لیکن یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک ہدایت کا چراغ روشن کیا شہزادی نے، ہمارے اور آپ کے لیے بتایا کہ باپ کے ساتھ رہو تو بیٹی پر واجب ہے کہ وہ باپ سے اجازت لے۔ اجازت ملنا تھی، مل گئی۔ جب مل گئی کہ آپ میرے شوہر سے اجازت لو، یعنی یہ دوسرا رخ کردار کا بتایا کہ جب شادی ہو کر شوہر کے گھر میں چلی جائے تو پھر عورت پر واجب ہے، زوجہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کرے۔ یعنی جو مستحب عبادتیں ہیں، واجب کی بات نہیں کر رہی ہوں، جو مستحب عبادتیں ہیں وہ شوہر کی اجازت واجب ہے۔ مستحب عبادتوں میں نماز ہے، نماز آپ پڑھیے، جو واجب ہے اس پر اس کو پڑھیے، لیکن جو مستحب ہے، روزہ مستحب ہے اگر کوئی، تو اگر اجازت دے تو رکھا جائے۔ یہ شہزادی کونین بتا رہی۔
کہ آپ شوہر سے اجازت لو، شوہر سے بھی اجازت مل گئی کہ اب آپ اس امر کی خود مختار ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یہودی کہہ رہا ہے، آپ اس امر کی مختار ہیں کہ جاؤ سواری لاؤ۔ اور سواری آئی، اتنے میں ہوا کیا؟ مصلی بچھانا۔ اب پروردگار اور شہزادی کے درمیان ایک رابطہ، ایک گفتگو، پروردگار میں تیری کنیز خاص، تیرے رسول کی بیٹی، میں شادی میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ میری چادر میں تو 72 پیبند ہیں، میرے پاس نہ زیور ہے نہ بہترین لباس ہے، میں کیسے جاؤں؟ اور پھر میں رسول، مسلمانوں کے رسول کی بیٹی، ہاں جا سکتی تھیں، اس 72 پیبند کی چادر کے ساتھ بھی جا سکتی تھیں، لیکن زہرا کو دکھانا مقصود تھا کہ اسلام دین کس چیز کا نام ہے جس کو اللہ نے پسند کیا، لہذا دعا کی اور دعا قبول ہوئی۔ کہتے ہیں ابھی دعا کے لیے ہاتھ گرے نہیں تھے کہ حوران جنت کشتیاں لے کر اور خان لے کر حاضر ہو گئے۔ صلوات بھیجے محمد۔ آگے بڑھیے جلدی جلدی کہ حوروں نے اپنے ہاتھ سے لباس و زیور سے راستہ کی اور سواری میں بٹھایا۔ جب آپ گھر پہنچی ہیں تو وہ رسول کی بیٹی نہیں، دیکھیے جنت کی حوریں تھیں جو کنیزیں بن کر گئیں، جنت کا لباس تھا، جنت کے زیورات تھے، جنت کی سواری تھی، جنت کی شہزادی تھی، جنت کی شہزادی تھی۔ یہ رسول کی بیٹی نہیں گئی تھی، جنت کی شہزادی گئی تھی۔ جب جنت کی شہزادی گئی تو جنت کی خوشبو سے گھر مہک گیا۔ ارے ہر ایک کی تقدیر بھی نہیں ہے جو خوشبو جنت کو سونگھ بھی سکے۔ صلوات بھیجے محمد۔ ہر ایک کی تقدیر نہیں، ہر ایک کی قسمت نہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے، اب بے ہوش کیا ہو گئے بھائی؟ اس چیز کو گوارا نہیں کر پایا نفس، اس خوشبو کو برداشت نہیں کر پائے۔ جب برداشت نہیں کر پائے تو بدحواس ہو گئے۔ جس کو لکھنے والے نے لکھا کہ سب بے ہوش ہو گئے۔ آپ اس حجے میں تشریف فرماؤں جس میں دلہن بیٹھی تھی اور کچھ دیر بعد سب عورتوں کو تو ہوش آ گیا۔ اگرچہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں، بہت قیمتی جملہ ہے، انشاءاللہ آپ یاد رکھیے گا۔ جناب سیدہ کی کہانی کی کتابیں پاکستان، ہندوستان، ہر جگہ ملتی ہے، لیکن ایک جملہ اس میں سے نکال دیا گیا ہے جس کا مجھے شکوہ ہے۔ ایک جملہ نکال دیا گیا کہ جب جناب سیدہ نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور سب ہوشیار ہوئیں اور سب نے کلمہ پڑھا، تو صرف کلمہ نہیں پڑھا ہے، شہزادی کے سامنے سجدہ بھی کیا ہے۔ یہ جملہ مجھے نہیں معلوم کہ کس وجہ سے، کس بنا پر اس جملے کو ہٹا دیا گیا ہے، لیکن بہرحال سجدے کا نام نہیں ہے۔ ارے آدم کو سجدہ جس کی وجہ سے کیا گیا، کیا اس کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا؟ صلوات بھیجے محمد والے۔ اس بات کو تو سوال کے طور پر خود آدم نے پوچھا تھا، پروردگار مجھے سجدہ کیوں کرا رہا ہے؟ تو آدم کو بھی بتایا گیا تھا کہ ان ہستیوں کی وجہ سے، ان انوار پنجتن کی وجہ سے سجدہ کرایا جا رہا ہے۔ ان انوار پنجتن میں نور زہرا بھی تو ہے، تو جب نور زہرا کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرایا جا سکتا تو نور زہرا کی وجہ سے کیا یہودی عورتیں سجدہ نہیں کر سکتی؟ لیکن اس بات کو کہانی سے نکال دیا گیا ہے، سجدہ سجدہ، بس سجدہ اللہ کو، بس سجدہ اللہ کو۔ اور سب جانتے ہیں کہ سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، لیکن مصلحتاً اس جملے کو نکال دیا گیا۔ جب آپ جناب سیدہ کی کہانی پڑھیے تو اس بات کو یاد کریے گا میری۔ صلوات بھیجے محمد۔ بس عزیزو، بات ختم ہو گئی کہ وہ 500 یہودی عورتیں مسلمان ہو گئیں۔ تو اب یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے صرف، بلکہ ایک بہت بڑا جہاد عصمت، جہاد جو ہم پر بھی واجب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جہاد کے معنی ہیں کہ میدان ہو اور جنگ ہو اور ہاتھ میں تلوار ہو، آج کل کے زمانے میں وہ بندوق بھی چلانا سیکھ لیں اور یہ کر لیں کیونکہ جہاد ہم پر واجب ہے۔ جہاد کیا ہے؟ وہ مقصد واسطے قربتاً اللہ بِإِذْنِ معصوم،
جس کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو پیش کر دیا جائے اور وہ مقصد پورا ہو جائے، اسے جہاد و جہاد کی کامیابی کہتے ہیں عزیزوں۔ شہزادی کونین نے جو جہاد کیا ہے اس یہودی سماج کے درمیان، وہ جہاد بالعصمت ہے۔ عصمت زہرا کو لاکھوں سلام کہ آپ کے آنے سے پہلے جو کلمہ تھا وہ کچھ اور تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور آپ کے آنے کے بعد اور ہوشیار ہونے کے بعد، بلکہ کہوں کہ معرفت کے بعد جو کلمہ تھا وہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلوات بھیجے محمد۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا، بہت بڑا انقلاب تھا، اور بس بات ختم ہو گئی کہ آپ اس حجرے میں تشریف فرماؤ جس میں دلہن بیٹھی تھی، اور دلہن کو ہوش نہیں آیا، اور دلہن کو بھی ہوش آیا، لیکن ایسا ہوش آیا کہ دلہن جب ہوش میں آئی تو اس نے شہزادی کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا اب تو میں آپ کے قدموں کو نہیں چھوڑوں گی، اب تو آپ مجھے اپنی کنیزی میں لے لیجیے۔ جناب سیدہ نے فرمایا بی بی تیرا عقد ہوگا، تیری شادی ہو رہی ہے، تجھے اپنی سسرال جانا ہے، تیرا گھر آباد ہوگا، تو کہاں آ رہی ہے؟ لیکن دونوں ہاتھوں سے قدم تھام لیے، کہا نہیں، میں نہیں چھوڑوں گی اس وقت تک جب تک آپ مجھے اپنی کنیزی میں نہیں لے لیں گے۔ آخر کو رسول کی بیٹی نے کیا کیا؟ سر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا اے ام حبیبہ، اے ام حبیبہ، خدا تجھے خوش رکھے، تیرا گھر آباد رہے، تیری سسرال کوفے میں ہے، تیرا گھر کوفے میں ہے، جا خوش رہے آباد رہے، میں نے اپنی کنیزی میں تجھے لے لیا۔ یہ کون دلہن کا نام کیا تھا؟ ام حبیبہ۔ یہ شاید آپ نے جناب سیدہ کی کہانی میں نہ سنا ہوگا، یہ وہ خاتون ہے جس کو تاریخ میں ام حبیبہ کہا گیا ہے، اور جب شہزادی نے کہا میں نے تجھے اپنی کنیزی میں لے لیا، کہا پھر آپ کچھ ہدایت بھی فرما دیں، آپ کچھ ایسا کلام پیش کریں جس کو میں اپنے سینے میں محفوظ کر لوں اور جو میرے کام آئے۔ بس یہ سننا تھا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنکھوں میں آنسو آ کر کہا کہ دیکھو تمہاری سسرال کوفے میں ہوگی، تمہارا گھر کوفے میں ہوگا، اور اس شاہ راہ پر ہے کہ جہاں سے اکثر قافلے گزرا کرتے ہیں، لہذا ام حبیبہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی قافلہ ایسا ہو جس میں تمہیں کچھ کٹے ہوئے سر دکھائی دے، کوئی ایسا قافلہ ہو جس میں بے ردا بیویاں ہوں، کوئی ایسا قافلہ ہو جس میں مایوس بچے ہوں، تو ایسے قافلے کو تم اپنے مکان کی چھت پر سے کھڑے ہو کر نہ دیکھنا، بس میری یہ بات یاد رکھنا، ایسے قافلے کو مکان کی چھت پر سے تم نہ دیکھنا، نیچے اتر کر آنا، ان کی مزاج پرسی کرنا، اگر بھوکے ہوں تو کھانا پیش کر دینا، اگر پیاسے ہوں تو پانی پلا دینا، اگر ان کے پاس چادریں نہ ہوں، ان کے سر کھلے ہوں تو ان کو چادر تقسیم کر دینا۔ یہ ہدایت شہزادی کونین نے کر تو دی، اور ام حبیبہ نے اس کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا، لیکن عزیزوں وقت گزر گیا، ام حبیبہ اپنے گھر آ گئی، کوفے میں ام حبیبہ کا گھر بھی آباد ہو گیا، کوفے کی اور بھی خواتین ام حبیبہ کے پاس آیا کرتی تھیں۔ وقت گزرتے گزرتے ایک موقع ایسا آیا کہ جب ام حبیبہ نے دور سے دیکھا کہ قافلہ آ رہا، بے ردا بیویوں کا قافلہ آ رہا، آگے آگے نوکے نیزہ پر کچھ کٹے ہوئے سر ہیں، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر مایوس بچے بیٹھے ہوئے۔ جیسے ہی اس قافلے کو دیکھا ام حبیبہ کو یاد آ گیا، ام حبیبہ کو اپنی شہزادی کے وہ جملے یاد آ گئے، ہماری شہزادی نے کہا تھا کہ مکان کی چھت پر سے اس کی زیارت نہ کرنا، لہذا چلو چلو، اور بیویوں سے بھی کہا کہ چلو چلو نیچے چلے، چل کر ذرا پوچھیں تو کہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کہاں کے قیدی ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ جلدی جلدی
قافلے کے قریب آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ قافلے کو حیرت سے دیکھا، یہ کٹا ہوا سر، یہ نورانی چہرے، یہ خون بھری ہوئی زلفیں، ایسا قافلہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شہزادی نے کہا تھا کہ ایسا قافلہ تو مزاج پرسی کرنا۔ ایک خاتون کے پاس آ کر کہا، بی بی خیر تو ہے، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا رو کر کہا، ہم کربلا سے آ رہے ہیں، کربلا سے آ رہے ہیں۔ تم کو کس نے قید کر لیا؟ کہا ہم یزید کے قیدی ہیں۔ تمہارا وطن کہاں ہے؟ جواب مل رہا ہے، ہمارا وطن مدینہ ہے۔ آگے بڑھ کر کہا، ارے رسول کا مدینہ؟ کہا ہاں رسول کا مدینہ۔ کہا کس محلے سے تعلق رکھتی ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے۔ اچھا بنی ہاشم کے محلے میں؟ تو پھر تم نے کبھی ہماری شہزادی زینب کا نام سنا ہے؟ ہماری شہزادی زینب کا نام سنا ہے؟ ایک ایک سوال کا جواب دے رہی ہے خاتون۔ تم جانتی ہو زینب کو؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا مدت ہوئی کہ ہم کو زیارت نہیں ہوئی ہے، ایسا کرو کہ دعا کر دو تم لوگ ذرا کہ ہم مدینے جا کر اپنی شہزادی کی زیارت سے مشرف ہو جائیں۔ ایسی بے چینی، ایسی تڑپ دیکھی کہ ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہا، تم ام حبیبہ ہو؟ کہا ہاں میرا نام تو یہی ہے، لیکن تم نے کیسے پہچانا؟ تم نے کیسے پہچانا؟ کہا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ تم اپنی شہزادی کو دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ کہا ہاں کیوں نہیں پہچانیں گے، ارے برسوں خدمت میں رہی ہوں، میں ضرور پہچان لوں گی اپنی شہزادی کو۔ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ ہاں کیوں نہیں پہچانوں گی؟ کہا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو تجھے زحمت نہ دیتی، آگے بڑھو، میرے چہرے پر سے بال ہٹا دو۔ آگے بڑھی، چہرے پر سے بال ہٹا دیے، اب کیا کرنا ہے؟ کہا ام حبیبہ پہچانا نہیں، تیری شہزادی تیرے سامنے ہے، اے ام حبیبہ تیری زینب تیرے سامنے۔ روئیے عزیزو روئیے، یہی انداز پرسے کا ہے۔ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ آج فاطمہ کے بچوں کو ماں کا پرسہ دینا ہے، آج بی بی زینب کو جناب سیدہ کا پرسہ دینا ہے، آج ام کلثوم کو ان کی ماں کا پرسہ دینا ہے۔ اے آقا حسن و حسین، تم کو تمہاری ماں کا پرسہ۔ اے آقا حسین آئیے اس مجلس میں، اس پرسے کو قبول کر لیجئے۔ ہر مجلس میں زہرا جاتی ہیں حسین کا پرسہ لینے کے لیے، اس مجلس میں حسین آتے ہیں زہرا کا پرسہ لینے کے لیے۔ عزیزو، جب وہ منظر سن کر اور سوچ کر ہمارا دل تڑپ جاتا ہے تو کیا روح سیدہ نہ تڑپی ہوگی؟ رو کر کہا ام حبیبہ ہم پر وہ سب کچھ گزر گیا، ہم خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کیا اس بات کا علم نہیں تھا؟ ہاں تھا، اس بات کا علم تھا۔ ہم تو مظاہرہ صبر کر رہی ہے، ہم منزل امتحان میں ہیں۔ اور اس کے بعد شہزادی زینب کو وہ سب کچھ یاد آ گیا، اور یاد آ کر بتانا شروع کیا کہ جب نانا نے اس دنیا سے پردہ کیا تھا، اماں بہت روتی تھی، میری ماں بہت تڑپ تڑپ کر روتی تھی۔ اس وقت لوگوں نے کہا تھا میرے بابا سے، اے ابو الحسن، زہرا کے رونے سے ہم گھر کا کوئی کام نہیں کر پاتے، ہم اپنا کوئی کام نہیں کر پاتے ہیں، لہذا رونے کا ایک وقت معین کر لیجئے۔ اے ام حبیبہ، زینب کی مصیبت یہ ہے کہ میری ماں کو کم سے کم ایک وقت معینہ پر رونے تو دیا گیا۔ زینب اپنے بھائی کو رو نہیں سکتی، ارے اگر بھائی یاد آتا ہے، ہائے حسین کی آواز بلند ہوتی ہے تو پوائنٹ پر تازیاں آنے پڑتے، پوائنٹ پر تازیاں آنے پڑتے۔ اے ام حبیبہ،
آج روح اماں کی تڑپ رہی ہے، اور ماں کی روح کیسے تڑپی؟ عزیزوں بس ایک منظر سن لیجئے، مجلس تمام ہو جائے، کہ رسول اللہ کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد جب شہزادی اپنے حق فدق کا اعلان کرنے کے لیے گئی ہیں اور 7 گھنٹے کھڑی رہی ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد جب واپس آئی ہیں تو چہرے پر تکان کے آثار تھے، پاؤں پر گرد جمی ہوئی تھی، تکان کے آثار تھے، جس کو دیکھ کر ننھی شہزادی زینب نے کہا تھا اماں کیا نانا کے بعد زمانہ اتنا بدل گیا کہ اس نے آپ سے بیٹھنے کو نہیں کہا؟ اماں بیٹھنے کو نہیں کہا۔ اس وقت زہرا نے بیٹی کو سینے سے لگا کر ایک چیخ ماری تھی، ایک چیخ ماری تھی، واہ مصیبتہ! اے مادر گرامی آپ رو کیوں رہی ہے؟ کہ زینب مجھے ایک وقت یاد آ گیا ہے، اے میری بیٹی آج دربار میں جانے کی ابتدا میں نے کر دی ہے، کل تجھے انتہا تک پہنچانا۔ ماں کے آنسوؤں کو پوچھ کر کہا بیٹی نے، کہا ماں آپ اگر دربار میں چلی گئی تو جب میرا موقع ہوگا تو میں بھی چلی جاؤں گی۔ پھر ایک چیخ ماری اور چیخ مار کر کہا کہ نہیں، میرے جانے کے انداز میں اور تمہارے میں فرق ہے۔ اے زینب آج میں گئی تھی، سر پر چادر تو تھی، میرے ہاتھ آزاد تو تھے، میرے ساتھ میرے بچے تو تھے، میرے سر پر میرے وارث کا سایہ تو تھا۔ زینب جب تم جاؤ گی شام کے دربار میں تو سر پر چادر نہ ہوگی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، گودی بچوں سے خالی ہوگی۔ اس وقت شہزادی زینب نے وعدہ کر لیا تھا، اماں میرا بابا علی ہے، میری ماں تو آپ ہے، اماں علی و فاطمہ کی بیٹی آپ کی محبت کے سہارے سے، آپ کی دعاؤں کے سہارے سے ہر منزل سے گزر جائے گی۔ عزیزوں یہ وہ وقت تھا کہ جب زینب نے وعدہ کر لیا تھا، جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام میں پورا ہوا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ عزیزو رسول اللہ کے بعد روایات میں ہے کہ 75 روز یا 90 روز زندہ رہی ہے۔ آج جمادی الثانی کی 3 تاریخ، آج حسنین بن ماں کے ہو گئے، آج حسین کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، آج بچوں کے دامن میں جو پھول تھے ماں کی ممتا کے وہ ختم ہو گئے۔ اور اسی بات کے تحت حسین نے بآواز بلند رو کر کہا تھا، انا الغریب، آج میں غریب ہو گیا، آج میں غریب ہو گیا۔ حسین زمان قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا رہے ہیں، دنیا کی ہر چیز کھو جائے اس کا بدل ہے، لیکن اگر ماں کی ممتا سے اولاد محروم رہ جاتی ہے تو وہی اس کی سب سے بڑی غربت ہوتی ہے۔ انا الغریب، حسین کہہ رہے ہیں انا الغریب۔ شہزادی کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا، مولا کائنات نے بیت الحزن بنا دیا، یہاں آ کر آپ اپنے بابا کو روئیے گا۔ دن میں اپنا کام سے فارغ ہو کر بچوں کو لے کر چلی جاتی تھی، رات میں مولا علی لے کر آ جایا کرتے تھے۔ یہ وہ بیت الحزن ہے جہاں 75 روز گزارے ہیں یا 90 روز گزارے ہیں شہزادی کونین نے۔ واپس آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا، کچھ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا، سیدہ ٹھہری۔ کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ علی سے زبردستی بیعت لی جائے اور علی کو گھر سے باہر نکالا جائے، اگر علی گھر سے باہر نہ نکلیں تو ان کے گھر میں آگ لگا دی جائے، ان کے گھر میں آگ لگا دی جائے۔ بس یہ جملہ رسول کی بیٹی نے سن لیا، آگے بڑھی، یہ لوگوں تم ہمارا گھر جلا دو گے؟ کہا ہاں ہم تمہارا گھر جلا دیں گے۔ نہیں نہیں، ہمارا گھر نہ جلاؤ، اس گھر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جواب ملا بچے ہیں تو ہوا کرے، لیکن ہم تمہارا گھر جلا دیں گے۔ جلدی جلدی قدم بڑھاتی ہوئی گھر میں آئی زینب و ام کلثوم، حسن و حسین کو حجرے میں کیا، شہزادی صحن خانہ میں کھڑی ہے، لکڑیاں جمع ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی کہ آگ لگا دو، دروازہ جلنے لگا۔ ارے وہ در سیدہ جس کو ملک آ کر سلام کرتے تھے، اس دروازے کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ رسول کی بیٹی آگے بڑھی، دونوں ہاتھوں سے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دینا چاہا۔
آپ سمجھ سکیں گی بتصور شرط عزیزو، ایک شقی آگے بڑھا، اس نے اپنا پیر اٹھایا، جلتے ہوئے دروازے کو پیچھے کی طرف دھکیلا، یہ جلتا ہوا دروازہ پہلو سیدہ پر گرا، ہائے محسن کی شہادت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہائے میرا بچہ مارا گیا، ہائے میرا محسن شہید ہو گیا۔ اور رقت میں شدت پیدا ہوئی، ایک ایک بی بی آ کر اٹھاتی ہے، آخر میں جناب فضہ آئی، اے شہزادی آپ یہاں سے کچھ کیوں نہیں اٹھ رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ جناب سیدہ نے کیا جواب دیا؟ اے بی بی مجھے یہاں سے نہ اٹھاؤ، کیوں؟ اس جگہ پر سے مجھے میرے محسن کی خوشبو آتی۔